الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جلسہ غالباً اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے بہت سارے پہلو ہیں، یعنی معاشرے کو صحیح اور درست کرنا، صالح اور نیک معاشرہ بنانا۔ معاشرہ کے کیا معنی ہے؟ معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، ایک اجتماعی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ یعنی جو دوسرے جاندار ہیں وہ اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر مسلمان ایک فیملی کی، خاندان کی، محلے کی، شہر کی، آبادی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ تو انسان اس زندگی کو کس طرح سے گزارے اور کیسے وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی حاصل کرے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل کرے، یہی مقصد ہے اصلاح معاشرہ کا، حاصل یہی ہے۔ اور اسی کے لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پکا جھوٹا، اس سے دلیل بھی نہیں پوچھنا ہے۔ اس سے دلیل پوچھو تو بھی ایمان چلا جائے گا، کیونکہ دلیل پوچھنے کا مطلب شبہ ہے کہ بھئی کوئی آ سکتا ہے۔ نہیں، کوئی کہے دعویٰ کرے نبوت کا جھوٹا ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہی راستہ اصلاح کا راستہ ہے، وہی درستگی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ علم حاصل کرنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہی، کیونکہ معاشرے کے نیک اور صالح بننے کی سب سے اہم بنیاد یہی ہے۔ انسان اچھا انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس علم ہو، جب اس کے پاس علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کو سب سے پہلے علم پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس مضمون کو بہت مختصر بیان کر دیتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، اس کائنات میں حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا، تو فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ پہلے سے فرشتے تھے، جنات تھے، اور فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جنات بھی
اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور اس کا اظہار فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو تفصیلات فرشتوں کو معلوم ہوئی تو فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے، فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، نیک کام بھی کر سکتا ہے، گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم لوگ ہیں آپ کی تسبیح پاکی بیان کرنے، عبادت کرنے، پھر آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر دوسری صلاحیتیں بھی ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین میں پیدا کر رہے ہیں جو فساد بھی کرے گی، خون بھی بہائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بس اتنا کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا، یہ ہے آدم۔ تو حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے کون سی خصوصیت فرشتوں کے سامنے بتائی؟ کیا خصوصیت ہے آدم میں؟ بھئی پہلے سے فرشتے ہیں، جنات ہیں، پھر آدم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو آدم میں کچھ خصوصیت ہو تو پھر آدم کی کوئی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کون سی خصوصیت فرشتوں کے سامنے دکھائی، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ خصوصیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیں ہم۔ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ہر چیز میں برابری نہیں مقصد ہوتی۔ دیکھیے، سائیکل موٹریں ہیں بہت سی، نئی سائیکل موٹر آتی ہے تو کمپنی والا خصوصیت بتاتا ہے کہ نئی سائیکل موٹر میں کیا خصوصیت ہے۔ پہلے ہم لوگ لونا چلاتے تھے، ویسپا رہتی تھی، پھر چتک آئی، پھر اور گاڑیاں آنا شروع ہوئیں۔ تو بھئی یہ نئی گاڑی کیا ہے، بھئی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو گاڑی بنانے والوں نے بتایا کہ اس نئی گاڑی میں خصوصیت یہ ہے کہ اب تک آپ کو پینڈل مارنا پڑتا تھا چالو کرنے، کک مارنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیلف اسٹارٹر ہے، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ پھر ایک نئی گاڑی آئی، بھئی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ پہلے ہی کئی گاڑیاں، یہ گاڑی کیوں ہے پھر؟ تو کہا کہ اب تک آپ کو گیئر بدلنا پڑتا تھا، اب یہ آٹو گیئر ہے، تو خصوصیت بڑھ گئی۔ واشنگ مشین ہے، تو پہلے سے واشنگ مشین تھی، ایک اور واشنگ مشین ہے، ارے بھائی پہلے سے تو ہے واشنگ مشین، آگے نہیں، وہ تو صرف دھونے کی تھی اور اب یہ ایک طرف دھو سکتے ہیں، دوسری طرف سکھا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک واشنگ مشین آئی، اچھا بھائی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اب تک آپ کو ٹب بدلنا پڑتا تھا سکھانے کے لیے، اب ٹب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ٹب میں دھل بھی جائیں گے کپڑے، اسی میں کپڑے سوکھ بھی جائیں گے، تو خصوصیت ہے نا۔ تو کوئی بھی چیز آتی ہے، کاریں آتی ہیں، مشینیں آتی ہیں، ہر قسم کی مشینیں آتی ہیں، تو کمپنی والے نئی چیز کی خصوصیت بتاتے ہیں، یعنی اور چیزیں تو پہلے کی چیزوں میں بھی ہیں لیکن یہ چیز پہلے والی چیزوں میں نہیں ہے، اس نئی چیز میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی کون سی خصوصیت دکھائی، یہ دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خصوصیت دکھائی علم کی، علم، یہ نہیں دکھایا ناک کیسی ہے، آنکھ کیسے ہیں، اندر کا جسمانی نظام کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ یہ آدم، یہ علم حاصل کرنے کی اور علم کو بیان کرنے کی جو صلاحیت ہم نے اس آدم میں رکھی ہے، وہ صلاحیت اوروں میں نہیں ہے، وہ خصوصیت دوسروں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ علم سکھایا، یعنی اس کو ایک مثال سے ہم سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے کلاس لی گئی، تو کلاس میں ٹیچر جو ہے سبق پڑھاتا ہے، لیسن پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد بچوں سے پوچھتا ہے، تو بعض بچے جلدی بتا دیتے ہیں، بعض بچے نہیں بتاتے، کچھ بچے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بتانے کے لیے، کچھ نہیں اٹھاتے، ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، پھر بعضوں کو کسی صورت میں سمجھ میں نہیں آتا، تو بچے الگ الگ ہوتے ہیں، کلاس تو سب کی لی گئی۔ تو ایسے ہی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرشتے بھی موجود تھے اور آدم بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا، لیکن اس علم کو حضرت آدم نے کیچ کر لیا، اخذ کر لیا، سیکھ لیا، اور فرشتے اس کو نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پہلے فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کرو۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آپ کی ذات پاک ہے، جو آپ نے علم سکھایا اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں، یعنی ہم کو اس کا علم حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے معذرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم بولنے لگے، تقریر شروع کر دی انہوں نے۔ ہاں، ان کے اندر ایسی صلاحیت تھی کہ انہوں نے علم لے لیا اور علم کو بیان کرنا شروع کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو البیان، بولنے کی طاقت دی اللہ نے، اظہار کی طاقت دی، علم کو حاصل کرنا، علم کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، علم کو پھیلانا، علم کو سکھانا، اللہ نے یہ صلاحیت غیر معمولی دی تھی۔ تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی عزت جو ہے وہ علم کے اندر ہے۔ اب میرے دوستو، لونا میں سائیکل میں کیا فرق ہے بھائی؟ سائیکل پینڈل مارنے سے چلتی ہے، اور لونا کیسے چلتی ہے؟ انجن سے چلتی ہے۔ لیکن اگر کسی لونا کا انجن بالکل خراب ہو جائے لیکن اس کی چین اور پینڈل باقی رکھی جائے اور اس کو پینڈل مار کے چلایا جائے تو وہ دیکھنے میں تو لونا ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ وہ حقیقت میں کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کی جو خصوصیت ہے انجن سے چلنے والی، وہ خصوصیت باقی نہیں رہی۔ جب خصوصیت باقی نہیں رہی تو وہ اب لونا نہیں ہے، دیکھنے میں تو لونا ہے مگر حقیقت میں کیا ہے؟ سائیکل۔ بس اسی طرح جس انسان کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان دیکھنے میں تو انسان ہے مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے، سمجھے؟ زیادہ کھانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، زیادہ پیسے سے بھی انسان بڑا نہیں ہوتا، طاقت سے، پیسے سے، ان چیزوں سے نہیں بڑا ہوتا انسان۔ انسان کی رفعت، شرافت، شرف، عزت، بلندی علم میں ہے۔ جتنا علم ہے اتنا اونچا ہے انسان، اتنا اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی سب سے اہم ذمہ داری ہماری علم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بہت ساری خرابیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی محنت فرمائی، لوگوں کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دی، برائیوں سے روکا اور منع فرمایا۔ مگر جو سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور جس کے ذریعے سے آپ نے اس امت کے اندر پوری انسانیت میں انقلاب پیدا کیا، وہ پہلی وحی تھی اقرأ، پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، عبادت فرما رہے تھے، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی، آپ خلوت اور تنہائی میں رہنے لگے تھے، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، یاد میں مشغول رہتے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ سامنے آیا، حضرت جبرائیل، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور آپ پر اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر کہا کہ آپ پڑھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ پھر فرشتے نے 3 مرتبہ گلے سے لگایا۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے کے پاس ایک تختی تھی جنت کی، اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، فرشتے نے کہا اس کو پڑھیے۔ پھر 3 مرتبہ کے بعد فرشتے نے کلمات کہے اور حضور نے ان کو دہرائے۔ تو وہ کلمات سب سے پہلے کیا تھے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بس یہ 5 آیتیں اتری۔ ان 5 آیتوں میں فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،
انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹکی سے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑی بزرگی والا یا بڑا کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. بس صدیوں سے جس نبی کا انتظار تھا، جس آخری نبی کا، اور جس نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جس نبی کی دنیا صدیوں سے منتظر تھی، اور جس نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس نبی نے انسانیت کو خدا کا جو پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے کیا پیغام پہنچایا؟ پڑھنے کا، علم کا. ان 5 آیتوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے. اس میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک پڑھنے کا ذکر ہے، دوسرے اپنے رب اور خالق سے رشتہ جوڑنے کا ذکر ہے کہ رب کو مت بھولو، خالق کو مت بھولو. جو کام ہو تمہارا وہ رب کے نام کے ساتھ ہو، تمہارا پڑھنا رب کے نام کے ساتھ ہو. وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہارا وجود، تم کو دیا ہوا علم سب اسی کی طرف سے ہے. بس ان 2 باتوں کے علاوہ تیسری بات ان 5 آیتوں کے اندر نہیں. پڑھو کا لفظ 2 مرتبہ ہے، علم کا لفظ ہے، قلم کا لفظ ہے، علم بالقلم. تو سب سے پہلا پیغام حضور نے اس امت کو اور پوری انسانیت کو جو دیا وہ علم حاصل کرنے کا. اور اسی علم کے ذریعے سے پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے. دیکھیے ایک اندھیرا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر بہت دنوں سے بند ہے، ویران پڑا ہوا ہے. اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، غلاظتیں، گندگیاں ہیں، کانٹے ہیں، چبھنے والی کانچ ہے، مختلف چیزیں ہیں. اب ایک آدمی اس کمرے کے اندر جاتا ہے اور اندھیرا ہے، اب اس کی صفائی کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ صفائی کرنے کے لیے ہاتھ لگائے گا، اندھیرے میں نظر تو نہیں آ رہا ہے اس کو، تو پتہ نہیں اس کا ہاتھ کسی سانپ سے ٹکرا جائے، کسی بچھو سے لگ جائے، کسی کانچ سے لگ جائے، کسی کانٹے میں پھنس جائے، اور صاحب ہاتھ گندگی میں آلودہ ہو جائیں یا خون نکلنے لگے، اور پھر بھی آدمی پوری طرح سے اس کو صاف نہیں کر سکے گا. اور اگر انسان یہ کرے کہ وہاں پر ایک بلب روشن کرے، ایک لائٹ جلائے وہاں پہ، بھائی یہ سب کام نہیں، پہلے ایک کام کرو، لائٹ جلاؤ. پہلے نہیں ہے لائٹ، انتظام کرو بھائی، کچھ کہیں سے لاؤ، کنیکشن لاؤ، پیٹرومیکس لاؤ، ٹارچ لاؤ، کچھ لاؤ. اور اس نے روشنی کا انتظام کیا. جب وہاں روشنی کی گئی تو کمرے میں ہر چیز نظر آ گئی. اب کمرہ صاف کرنا آپ کے لیے تھوڑی دیر کا کام ہے، تھوڑی دیر میں آپ کمرہ صاف کر لیں. اور اگر یہ روشنی نہ ہو اور آپ صفائی کرنے بیٹھیں تو کیا کیا صاف کریں گے اور کیسے صاف کریں گے؟ تو علم سے ساری اصلاح ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت تیار فرمائی جس کا سب سے بڑا مشغلہ علم تھا. علم تھا. پھر علم کے راستے میں یہ امت ترقی کرتی گئی. اور اصل علم تو قرآن اور حدیث کا علم ہے. صحابہ لگے، تابعین لگے، تبع تابعین لگے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کو، ان کا علم سیکھنا، ان میں آگے بڑھنا اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس کی ہمت افزائی کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ چند صدیاں گزرنے کے بعد مسلمان دینی علم میں بھی بہت آگے تھے اور دنیاوی علوم میں بھی مسلمان اتنے آگے تھے کہ اسپین، اندلس، جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ اتنا ڈیولپ اور ترقی یافتہ تھا کہ دنیا میں کوئی اور علاقہ ویسا نہیں تھا. آج دنیا میں کہاں ہے ڈیولپمنٹ زیادہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے؟ تو صاحب امریکہ میں ہے، روس میں ہے، یورپ میں ہے، یورپ کے ملکوں میں ہے. اور اب جو ہے پیسہ آ گیا تو بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی ہے، مادی اعتبار سے ترقی ہے، سہولتیں ہیں.
اس زمانے میں آج جس نظر سے ہم امریکہ یورپ کو دیکھتے ہیں اس نظر سے یورپ والے مسلمانوں کے ملک کو دیکھتے تھے. جیسے ہمارے ملک یا آج افریقہ کے بہت سے ملک ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں بالکل، ویسے ہی اس زمانے میں یورپ پچھڑا ہوا تھا، اور مسلمان دنیا کے اعتبار سے بھی اتنے آگے تھے کہ کچھ پوچھیے مت. دنیاوی علوم و فنون میں بھی مسلمان سب سے آگے تھے. چنانچہ آج بھی جو عصری علوم ہیں اس کی ایجاد جو ہے وہ بہت سے مسلمان علماء اور سائنسدانوں نے کی ہے. تو بہرحال مسلمان علم کے راستے پہ ترقی کرتا رہا تو عروج کی بلندیوں پر چڑھتا رہا، لیکن پھر شامت اعمال سے زوال آ گیا ہم کو، پھر الٹا سفر شروع ہو گیا ہمارا. اب آج ہماری کیا صورتحال ہے، جو سبق آپ کو دینا ہے، جو بات آپ کو بتانا ہے، وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں. آج ہم دین کے علم میں بھی پیچھے ہو گئے، دنیا کے علوم میں بھی پیچھے ہو گئے، ہر اعتبار سے پیچھے ہو گئے. اور آج بھی ہماری اصلاح کا راستہ، ہماری ترقی کا راستہ علم ہے، علم ہے. ہمارے بچپن میں گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ چھوٹی ذات کے سمجھے جاتے تھے، گاؤں میں جن کا محلہ الگ ہوتا تھا، جو زمینداروں کے سامنے چپل پہن کے بات نہیں کر سکتے تھے، بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تھے، آج تعلیم میں ان کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں، ہم ان سے پیچھے ہیں. جو لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، بچوں کو ہمارے زیادہ پتہ نہیں ہے. میں 7 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ 2 سال گاؤں میں بھی رہا، تو اس طرح میں حیدرآباد بھی اچھا دیکھا، پیدائش ہماری حیدرآباد میں ہوئی، مگر 7 سال کی جب میری عمر تھی 2 سال جا کے گاؤں میں رہا والدہ کے ساتھ، تو گاؤں کی زندگی بھی دیکھا. تو جو ہم دیکھیں وہ ہمارے بچے نہیں دیکھ رہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے. لیکن جو ہماری عمر کے ہم سے بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. تو وہ لوگ جو چھوٹی ذات کے سمجھے جاتے ہیں، جن کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، جن کی حیثیت انتہائی کم تھی، آج حال یہ ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں سے آگے چلے گئے. ہم کبھی حکومت کرنے والے تھے مگر آج پچھڑ کے ہم ان سے زیادہ نیچے گر گئے ہیں، ان سے بھی زیادہ نیچے گر گئے. میں ایک مثال لمباڑا قبیلے کے لوگوں کی بھی دیتا ہوں. ہمارے بچپن میں لمباڑا قبیلے کی عورتیں نمایاں طور پہ نظر آتی تھیں، ابھی بھی ہیں مگر انہوں نے لباس چھوڑ دیا ہے اپنا. مگر ہمارے بچپن میں لمباڑا عورتیں وہی کانچ کے بلوں والا لباس پہنتی تھی، جوان بوڑھی ہر عورت، اور نمایاں طور پہ معلوم ہوتے تھے کہ لمباڑا ہیں. آج انہوں نے چھوڑ دیا، تو آج کہیں کہیں ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک آدھ عورت نظر آتی ہے، ورنہ نظر نہیں آتی. جو لوگ ہماری عمر کے ہم سے بڑے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 40-45 سال پہلے یہ جو لمباڑے رہتے تھے یہاں پہ ہمارے گھروں میں، تعمیرات میں، کنسٹرکشن میں کام کرتے تھے، ان میں کتنے % لوگ پڑے ہوئے ہوتے تھے؟ یعنی لمباڑوں کا اگر ٹانڈا ہو، ٹانڈا بولتے ہیں ان کے محلے کو، تو ان کے ٹانڈے میں 10 آدمیاں رہتے تھے 100 میں پڑے ہوئے. 100 میں 10 رہتے تھے کیا؟ نہیں رہتے تھے. 100 میں 5 رہتے تھے کیا پڑے ہوئے؟ نہیں رہتے. کیا تھا ان کا پرسنٹیج تعلیم میں؟ 0 تھے، 0. تعلیم میں ان کا پرسنٹیج 0. ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. لیکن آج پولیس میں وہ ہیں، بلدیہ میں وہ ہیں، ٹریفک پولیس میں وہ ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں وہ ہیں. آج ہم جا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، ہم نے تعلیم نہیں حاصل کی. وہ محض مزدور تھے، ہمارے پاس تو زمینیں بھی تھیں، مگر ہم زمیندار ہوتے ہوئے بھی آج فقیر بن گئے.
آج وہ تعلیم میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ محبوب نگر کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ لمباڑا قبیلے سے تعلق رکھنے والے محبوب نگر کے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو تعلیم میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں وہ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس وقت وہ ملے تھے مجھ سے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، ریاست اصل میں چیف منسٹر نہیں، چیف سیکریٹری چلاتا ہے، سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے ریاست میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت محبوب نگر کے لمباڑا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک چھوٹے ایئرپورٹ پہ اترا آندھرا پردیش کے، تو باہر ایک مولانا لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھے انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب پہنچا تو وہ مجھے لے کے باہر نکلے، کار میں بیٹھے، تو مولانا بڑی خوشی سے بولے، مولانا جب سے بیٹھ کے 1 گھنٹے سے باتاں کر رہا تھا باہر، مسلمان ڈرائیوراں تھے، بہت خوشی ہوئی، 40 ڈرائیوراں ہیں مسلمان یہاں پہ، جب سے بات کر رہا تھا ان سے میں، تو بہت خوشی سے بولے وہ۔ تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا، تھوڑی دیر کے بعد بولا، مولانا آپ جس چیز کو خوشی کی سمجھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے لیے غم کی ہے۔ آپ یہ نہیں بتائے کہ ایئرپورٹ کے اندر کتنے مسلمان سیٹوں پہ ہیں، کرسیوں پہ ہیں، اندر جو نوکریاں ملی ہوئی ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو، کاؤنٹر پہ کتنے ہیں، کرسی پہ کتنے ہیں، یہ نہیں بتایا آپ میرے کو۔ آپ میرے کو یہ بتایا کہ بھئی 40 ڈرائیور مسلمان ہیں، آپ جس چیز کو خوشی کی سمجھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے غم ہے کہ مسلمان تو بس اولا اوبر کا ڈرائیور رہ گیا، ختم۔ اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو ہم کو اس سے بھی نیچے گرانا چاہ رہے ہیں، آخری درجے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ مگر میری ان سب باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دیں، میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں آپ ان کو کوسیں، ان کو لعنت ملامت کریں، نہیں، غلط بات ہے بالکل، وہ نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ میں تو جگہ جگہ کہتا ہوں کہ آؤ بھائی میں بستیاں دکھاتا ہوں لے جا کے، مگر آپ کو تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اطراف ہیں بہت سی وہ بستیاں جہاں پر ان چھوٹی ذاتوں کے غیر مسلم رہتے ہیں، آندھرا والوں کے ہیں، خاص طور پہ آپ کے اطراف ہیں، ان کے 99% بچے پوری پابندی سے اسکول جا رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ آپ کے اطراف ہیں اس علاقے میں، آپ ایل بی نگر کے اطراف گھوم جائیے، اور بعض اوقات ان کی بستیاں صاف ہیں، ہماری بستیاں صاف نہیں ہیں، ان کی گلیاں صاف ہیں، ہماری گلیاں صاف نہیں ہیں، اور آپ ان لوگوں میں دیکھ لیجئے ان کے 99% بچے اسکول جا رہے ہیں۔ میرے گھر میں برسوں سے آندھرا سے تعلق رکھنے والی عورتیں کام کرتی ہیں، گھر کا کام، نوکرانیاں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ہر نوکرانی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے، بہت اہتمام سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ میرے گھر میں کئی برس پہلے ایک غیر مسلم عورت آئی کام کرنے کے لیے، اس وقت 700 روپے کی قیمت تھی، آج نہیں ہے، یہ برسوں پہلے کی بات بول رہا ہوں میں۔ آئی اور آ کے یہ بولنے لگی کہ میرے کو گھر چلانے کے لیے کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر کماتا، میرا گھر چلتا، مگر میں ایک گھر میں اس لیے کام کرتی ہوں کہ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا وہاں 700 روپے فیس ہے، اور وہ فیس دینے کے لیے میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں۔ اب ہماری مسلمان عورتوں کو اور ہم لوگوں کو دیکھ لو، عورتیں ہوں مرد ہوں، ہم کما رہے چھلے کے واسطے، چھٹی کے واسطے، باجا بجانے، مرفا بجانے، پھولوں میں ڈالنے، گل پوشیوں میں ڈالنے، پھر رسموں کے واسطے مٹی پہ لے کے زندگی بھر ڈوبے ہوئے۔
جھوٹی شان کے لیے، رسموں کے لیے پیسے لیے زندگی بھر مٹی میں ڈوبے ہوئے. ایک ہم ہیں اور ایک وہ ہیں، اور ہم خرچ کرنے تیار نہیں ہیں. آپ جب تک خرچ نہیں کریں گے آپ کو چیز اچھی نہیں ملے گی. آپ کو سیل فون 5,000 کا بھی ملتا ہے، 1,00,000 کا بھی ملتا ہے. آپ کو کپڑا 50 روپے میٹر کا بھی ملتا ہے، 5,000 روپے میٹر کا بھی ملتا ہے. دنیا میں ہر چیز کی کوالٹی ہے. آپ مفت میں چاہیں گے، آپ کو مفت میں بچوں کی وہ تعلیم نہیں مل سکتی. ہم لوگ بھی کچھ چھوٹے موٹے اسکول چلاتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، 1,000-1,500 کے درمیان کی فیسیں ہیں، مگر اس سے کم کی فیس میں چلا ہی نہیں سکتے ہیں. ایک صاحب آئے اور بعض بڑوں کی سفارش بھی لے کے آئے، تو ہم نے ان کی کچھ رعایت کر دی فیس میں. پھر بولنے لگے مولانا اور کم کیجئے. تو میں پوچھا آپ جس اسکول سے لا رہے ہیں وہاں سے کیوں نکال کے لا رہے ہیں آپ؟ تو بولے اسکول میں تعلیم اچھی نہیں ہے. میں بولا آپ میرے کو 500 دیے تو میں بھی وہی تعلیم دے سکتا ہوں، اپنے جیب سے ڈال کے تو نہیں دوں گا. میں بولا آپ میرے کو 500 روپے دیے تو آپ جس اسکول سے نکال کے لا رہے ہیں تعلیم اچھی نہیں ہے، بلکہ آپ میرے اسکول میں بھی 500 دیں گے تو میں بھی وہی تعلیم دوں گا. کیونکہ ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے 5,000 روپے والی ٹیچر بھی ہے، 10,000 والی بھی ہے، 15 اور 20,000 والی بھی ہے، 1,00,000 2,00,000 والی بھی ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا محنت کش طبقہ نہیں کر سکتا، نہیں، دوسرے نہیں کر رہے، دوسرے گھروں میں کام کر کے بچوں کو پڑھا رہے نا. گھروں میں صحیح بول رہا ہوں آپ سے کہ میرے گھر میں جتنی کام والی اتنا اہتمام سے بچوں کو پڑھاتی ہیں، کچھ پوچھئے مت. اور میں بعض جگہوں پر تو بعض سلم علاقوں کے پاس اسکول کے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہوں، بچوں کی بھیڑ نکل رہی ہے اور بہت ڈسپلن سے نکل رہی ہے. اپولو ہاسپٹل کے پاس کئی برس پہلے کی بات ہے، اتنی آبادی بھی نہیں تھی اس وقت وہاں. تو میں دیکھا بھائی یہ اتنے بچے اتنا ڈسپلن سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہاں؟ تو وہ ایک چھوٹا اسکول تھا اور بازو فلم نگر کی ایک بستی ہے، اس بستی کے بچے تھے. وہ مالداروں کے بچے نہیں تھے، سیٹوں کے بچے نہیں تھے. بازو فلم نگر کی جو سلم بستی ہے اس سلم بستی کے بچے تھے، اور انتہائی ڈسپلن کے ساتھ وہ اسکول سے نکل کے سینکڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں. تو بھائی علم ہے، علم. نہ دین کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو حالات ہیں ان حالات سے ہم مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو بس اسی علم کے راستے سے. اتار چڑھاؤ حالات آتے رہیں گے، اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، لیکن محنت کرنا ہے. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی ایک وقت میں فرمایا کہ 20 سال کے لیے اس ملک کے مسلمان 1 پوائنٹ ایجنڈا طے کر لیں، ایک نکاتی ایجنڈا، یعنی ایک ہی کام کرنا ہے ہم کو 20 سال تک. کیا کرنا ہے؟ تعلیم تعلیم تعلیم. بس ہر قسم کی قربانی دو تعلیم کے لیے. اپنی بستیوں کو اونچا اٹھاؤ، اچھے اسکول چلاؤ، دور لے جا کے شریک کرنا پڑے دور لے جا کے شریک کرو، مگر اچھے اسکول میں فیس بھی دینا پڑے گا آپ کو، قربانی دینا پڑے گا آپ کو، پابندی بھی کرنا پڑے گا آپ کو. آپ رات میں 2-2 3-3 بجے تک باجا بجائیں گے تو آپ کے بچوں کی زندگی کا باجا بج جا رہا، برباد ہیں. آپ کے گھر میں ایک شادی آئی تو 8 دن کی پڑھائی خراب، تو اچھا اسکول والے اچھے اسکول میں ٹک ہی نہیں سکتے آپ. خاندان میں 4 شادیاں آئے بولے تو مہینے بھر کی تعلیم خراب، نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا مال بھی دینا پڑے گا، ڈسپلن کا پابند ہونا پڑے گا، حاضری کی پابندی کرنا پڑے گا، ماحول بنانا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو نشہ پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، سب ہوتا رہے گا، ساری گندگیاں پھیلتی رہیں گی، ساری خرابیاں ہوتی رہیں گی. تو میرے دوستو اپنے بچوں کو لگاؤ، خاص طور پہ اپنے ماحول کو بدلو، اپنی بستیوں کے ماحول کو بدلو، اور طے کر لو کہ اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے ہم سیدھا سادہ کھائیں گے، سیدھا سادہ پہنیں گے، اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھائیں گے، مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے.
اور کسی سرکار سے امید مت رکھو، کسی سے توقع مت رکھو، خود طے کرو کہ ہم کو کرنا ہے یہ۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا کچھ سال تکلیف اٹھائیں گے ہم، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جمعہ میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد آتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں مسجد؟ ہاں، فی الحال تو عربی پوچھ رہا ہوں، عربی کا ہی بول دو، کتنے لوگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں؟ دیکھو کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اردو کا پوچھوں گا تو اتنے بھی نہیں اٹھیں گے۔ اس امت کی دینی اور ایمانی اعتبار سے حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ جمعہ ہے۔ جمعہ ایسے جلسے 4 گھنٹے کر لو، 3 دن کر لو، 4 دن کر لو، دیکھو پتھر پہ سوراخ پڑے گا تو اس وقت پڑے گا جب پانی کا قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے گا وہاں پہ۔ آپ پورا بیرل بہا دو، وہاں سوراخ پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں حیدرآباد میں سرکاری نل ہوتے تھے گنڈی پیٹ کے پانی کے، گنڈی پیٹ کے علاوہ دوسرا پانی پیتے ہی نہیں تھے اس وقت۔ اب ہم لوگ سب ادھر ادھر کا پی کے بگڑ گئے، سب کہاں کی پی رہے، اس وقت صرف گنڈی پیٹ کا پیتے تھے۔ تو گنڈی پیٹ کے پانی کے نل لگے ہوئے رہتے تھے اور بڑی بڑی سلیں رکھی ہوئی ہوتی تھی نل کے نیچے، نل بھی ایک سل کے اندر رہتا تھا۔ تو اس نل کے ٹپکنے سے وہاں پر اکلی کی طرح سوراخ بن جاتا تھا، استعمال ہوتے 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 اکلی کی طرح سوراخ بن جاتا تھا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب تسلسل کے ساتھ پانی وہاں پہ گرتا ہے۔ اللہ نے جمعہ ایسا دیا کہ اگر جمعہ کا ہم صحیح اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہماری اولاد نہیں بگڑے گی، ہم بھی نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ۔ جی جمعہ کی اذان میں اور دوسری اذانوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ ظہر کی اذان 1 بجے ہے، نماز 1:30 بجے ہے۔ گھر آپ کا بازو ہے، دکان بازو ہے، آپ 15 منٹ کام کر کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دکان پہ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی اذان کا حکم یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد آپ گھر پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا چاہیں تو بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر پہ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیں تو بھی اجازت نہیں ہے۔ جمعہ کی تیاری اور جمعہ کے لیے دوڑو، بس، اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز کب ہے؟ نہیں، یہ پوچھو جمعہ کی اذان کب ہے۔ جمعہ نماز سے نہیں شروع ہوتا، جمعہ خطبے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں جو خطبہ شروع ہونے کے بعد جو فرشتے ہوتے ہیں مسجد کے دروازوں پر اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، وہ اپنا رجسٹر بند کر کے غور سے خطبہ سننے لگتے ہیں، یعنی خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھتے وہ۔ تو جمعہ تو ہو جاتا، ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر جمعہ کا ثواب ان کو نہیں ملتا، جمعہ کے خاص ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اور بہت ساری خرابیاں جن کا ہم رونا رو رہے ہیں ہمارے بچوں میں بھی۔ ہمارے بچے دین کی بات کب سن رہے ہیں؟ یہ بولو، دین کی بات کب سن رہے ہیں؟ ایک عیسائی پادری نے اپنے بڑوں کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ مسلمانوں پہ محنت کرتے ہیں تو اتنا نتیجہ نہیں نکلتا جتنا دوسروں میں نکلتا ہے۔ اس نے چند وجوہات بیان کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ مسلمان چاہے 6 دن دور رہے مگر 7ویں دن اپنے مولوی کا کچھ نہ کچھ بیان سن لیتا ہے۔ اس وجہ سے چاہے کوئی بڑا عالم نہ ہو، کوئی ماہر خطیب نہ ہو، کوئی مزیدار مقرر نہ ہو، کوئی ٹوٹی پھوٹی بات بیان کر رہا ہو، کتاب دیکھ کے سنا رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، مگر جمعہ سے پہلے کی اس مجلس میں آپ کو رہنا ہے۔ پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھی پابند بناؤ اس کا، بہت جمعہ کا اہتمام۔
اور جمعہ کے دن دو عمل ہیں جو بہت اہم ہیں، اور بھی اعمال ہیں جمعہ کے، شب جمعہ کے، اس وقت دو ذکر کر رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، اور جمعہ کے دن کا مطلب یہ ہے جمعرات کو مغرب کے بعد سے جمعہ کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک 24 گھنٹے ہیں پورے ہمارے پاس۔ یہ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی پڑھ لیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف کے لیے بھی یہی 24 گھنٹے ہیں، سارے اعمال جمعہ کے لیے یہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس۔ تو سورہ کہف کی تلاوت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم، اور اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ فتنوں سے حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے سورہ کہف کا پڑھنا، یاد کرنا بہت ضروری اور اہم چیز ہے۔ اس وجہ سے سب اہتمام کریں سورہ کہف کا، 24 گھنٹے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی 24 گھنٹے میں، آپ 24 گھنٹے میں پڑھیے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جمعہ کے دن کثرت درود شریف کا، زیادہ درود پڑھنے کا اعلیٰ معیار، سب سے اونچا معیار کیا ہے؟ 3000 مرتبہ پڑھنا، اور اوسط درجہ ہے 1000 مرتبہ پڑھنا، اور کم سے کم درجہ ہے 300 مرتبہ پڑھنا۔ تو اب ہم کتنے مرتبہ میں ہیں دیکھ لیں بھائی، 300 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کم سے کم 300 مرتبہ کا ارادہ کر لیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 24 گھنٹے میں 300 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ مختصر درود شریف سیکھ لو، پوچھ لو کسی سے، کہیں کتاب سے دیکھ کے یاد کر لو، جیسے صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ وسلم، بس مختصر درود شریف ہے۔ نماز والا درود شریف لمبا ہو جاتا ہے، مختصر والا پڑھ لو، بہرحال کوئی بھی درود شریف پڑھ لو مختصر والا، کم سے کم 300 مرتبہ، پھر کوشش کرنا بڑھانے کی، 300 سے 500، 700، 1000، 3000 مرتبہ پڑھ لو تو اعلیٰ درجہ ہے 24 گھنٹے میں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جمعرات کو مغرب سے فکر شروع کر دینا، جمعرات کو مغرب سے فکر شروع، جمعرات کے دن مغرب کے بعد ہی بیٹھ کے سورہ کہف پڑھ لینا، ہو سکے تو اور بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا، بس وہاں سے شروع کر لینا۔ تو کب مغرب کے بعد کچھ پڑھ لیے، عشاء کے بعد پڑھ لیے، دوسرے دن صبح پڑھ لیے، جمعہ کے بعد پڑھ لیے، پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھ لیے، اس طرح جا کے 24 گھنٹے میں کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اگر چاہے تو کر سکتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جمعہ کا اہتمام اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا بہت۔ سوال یہ آیا ہے کہ بھئی کس قسم کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ تو بھئی جو اصل حل ہے وہ ہے اپنے اسکول قائم کرنا۔ ہمارے اپنے اسکول ضروری ہیں، ہمارے اپنے مدرسے بھی ضروری ہیں، ہمارے اپنے اسکول بھی ضروری ہے، اصل کام تو وہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کام کی طرف متوجہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1974 میں 1974 26 وہ ہو گئے، 21 یہ ہو گئے، تو کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 47 سال تقریباً۔ 47 سال پہلے حضرت نے ایک موقع پر بہت توجہ دلائی تھی، ایک بیرونی دورے سے حضرت واپس تشریف لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ میں کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، تو میں کہوں گا اسکول بناؤں۔ کوئی کہے کہ بھائی کہاں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو، مسجد میں ایک مینار اور بنا دو، حوض بنا دو، لنگر خانہ بنا دو، تو بھی میں کہوں گا اسکول بنائیے۔ فرمایا میں مدرسوں کی اہمیت کو جانتا ہوں، میں بھی مدرسوں کا ہی آدمی ہوں، مگر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، سارے بچے مدرسے میں نہیں آ جاتے، لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو جیسے کرسچنوں کے مشنری اچھے اسکول ہیں، اس میں یار کے اسکول قائم کرو۔ اور حضرت معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ حضرت کا تھا۔ تو بھائی اصل کام تو یہی ہے، اصل کام۔ تو اس لیے اپنے مینجمنٹ کے اطراف میں کون سے اسکول ہیں؟
جہاں پر غلط کاموں میں ہمارے بچوں کو انوالو نہیں کیا جاتا وہاں پر پڑھانے کی کوشش کرنا ہے. کچھ فاصلے پہ ہیں تو کچھ فاصلے پہ لے کے جاؤ, نہیں ہے تو دعا کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. کوئی اسکول قائم کرے تو اس میں مدد یہ ہے کہ آپ فیس صحیح طریقے سے دو. جیسے میں بولا کہ بھئی اگر کوئی اسکول پیسہ کمانے کے لیے بھی کھولا تو اس کو اپنا پیسہ تو کمانا ہے. آپ 500 روپے دیں گے تو بھی اس کو جتنی بچت کرنا ہے کریں گا انہیں. آپ 1000 دیں گے بھی تو جتنی بچت کرنا ہے کریں گا انہیں. نقصان انہیں اپنا نہیں کریں گا, نقصان یہ کریں گا کہ آپ جتنی فیس دیں گے اس لیول کا ٹیچر رکھیں گا انہیں. اس کو سال کو اگر مثال کے طور پہ 2 لاکھ بچانا ہے تو انہیں سال کو 2 لاکھ آپ 500 دیے بھی تو بچائیں گا, 1000 دیے بھی تو بچائیں گا. اس کو بھی تو کمانا ہے نا بھائی. مگر آپ 500 دیے تو آپ سمجھ رہے میں فائدے میں رہا, آپ فائدے میں نہیں رہے. انہوں 500 کا نقصان انہوں نہیں اٹھائیں گے, آپ کے بچے کو پہنچائیں گے کہ انہوں 5000 والی ٹیچر رکھیں گے, 3000 والی ٹیچر رکھیں گے. سمجھے آپ؟ تو اسکول اگر ہوں اپنے تو ان کی اس طرح آپ مدد کیجئے, ساتھ دیجئے. اور جب جہاں یہ صورتیں نہ ہوں, مجبور ہیں ہم, سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں بچے, دوسروں کے مینجمنٹ کے اسکول میں بچے جا رہے ہیں, تو ہم لازمی طور پر مکتب بھیجیں ان بچوں کو. جو مسجد میں مکتب چل رہا ہے اس مکتب میں بہت پابندی سے بھیجیں, ناغہ نہ کریں اس میں. انشاءاللہ اس زہر کا تریاق ہو جائے گا مکتب انشاءاللہ. سمجھے آپ؟ گھر میں بھی ٹیوشن نہیں, مکتب. کیونکہ گھر کے ٹیوشن میں بھی وہ فائدہ نہیں ہے جو مکتب میں. مکتب کا ماحول اور مکتب مکاتب چلانے والوں کو بھی اس بات پر توجہ کرنا ہے کہ اب بچوں کی ذہن سازی کا کام زیادہ کرنا ہے. مثلا ان کو انبیاء کے قصے سنانا ہے, حضرت ابراہیم کا واقعہ سنانا ہے, حضرت نوح کا واقعہ سنانا ہے, حضور کی سیرت سنانا ہے, صحابہ کی زندگیاں سنانا ہے. خالی اگر حدیثیں رٹ لیے, فرائض شرائط نماز رٹ لیے تو صرف اتنے سے ان کا ایمان بچنے والا نہیں. 10 سورے رٹ لیے تو خالی اس سے ایمان بچنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں, یاد تو ہو گئی, مگر جو ذہن بننا چاہیے, دماغ بننا چاہیے, وہ نہیں بنا. تو اس وجہ سے مکاتب چلانے والوں کو رٹانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کے کام پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں مجبوری میں ہم دوسرے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجیں, اور ماں باپ اپنے گھر میں بھی دینی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں. اسکولوں میں بہت سی غلط چیزوں میں ان کو اگر شامل کیا جا رہا ہے تو بچوں کو سمجھائیں, ذہن سازی کریں کہ یہ بیٹے ہم کو کرنے کا نہیں ہے, ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے, دور رہنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم کو اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں تاکہ وہ وہاں کے زہریلے اثرات سے وہ بچے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, دین کا صحیح علم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة